یقین جانو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہو، چاہے دل سے ہو یا بے زبانی میں صرف آنکھوں کے پانی سے، تو وہ سنتا ہے، جانتا ہے کہ کس بات نے تمہارا دل بوجھل کیا ہے، کس دعا نے تمہیں راتوں کو جگا رکھا ہے، لیکن وہ عطا کرنے میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب اور قریب ہوتے جاؤ، اس پر ایمان مزید مضبوط ہو جائے، تمہارا دل اس کی محبت سے بھر جائے۔ اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس طرح کہ تمہیں خود حیرت ہو جاتی ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے تم نے اتنا صبر کیا تھا۔ وہ آزماتا ہے مگر اکیلا چھوڑتا نہیں کبھی۔ اگر آپ کا دل اداس ہے تو سنو، تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، بس تھوڑا صبر اور اللہ کی راہ میں مانگی گئی کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کو ابھی کچھ نظر نہ آئے، لیکن یقین رکھو تمہاری ہر پکار سنی جا رہی ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں وقت پر عطا کیا جائے گا۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں، کیونکہ وہ تمہارے صبر کو بلند درجے میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ بس اپنی نیت کو خالص رکھو، اپنے دل کو اس پر چھوڑ دو، اور دیکھو کیسے وہ تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں تمہاری دعاؤں کی بھی رسائی نہ تھی۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لفظ بولتے ہیں۔ اگر ان سارے لفظوں کو دل سے لگا کر رکھو گے تو کیسے جیو گے؟ اگر ان سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے ان الفاظوں کو گھول کر پی لیں اور اپنے رب سے اپنا حال دل بیان کریں، کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے۔ مقصد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے درخت سے گرے ہوئے پتے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت کی ہوا انہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے، جس کا دل چاہے انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، چاہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہی ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو مانگا وہ مجھے ملا ہی نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے۔ کوئی 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور اپنے ہمسفر کا محبوب نہیں بن پاتا۔ کوئی 30 کی عمر میں شادی کرتا ہے اور عمر بھر کا ساتھ پا لیتا ہے۔ کسی کی پڑھائی 22 سال تک مکمل ہو جاتی ہے لیکن جاب نہیں مل پاتی۔ کسی کو دیر لگتی ہے مگر ساتھ ساتھ جاب لگ جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے فائنینشیل پرابلمز دیکھتی ہیں اور کچھ شادی کے بعد۔ آپ نہ تو وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد ہوتے ہیں، آپ بس اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ کائنات کا حسن ہے، اور یہ تبدیلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اور ایک دن ہم نے بھی زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔
میں جانتی ہوں کہ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہ ہو۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو معاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے لیے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تو سب کے قریب ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، بلکہ قریب اور دور کی ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے، اور دکھوں اور مشکلوں پر صبر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، وہ دے دے تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے، تو اپنے حالات پہ نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ آزمائش من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ کی رضا میں انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ بہترین سفر اور بہترین ہجرت اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی میں ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو فکر مند مت ہو، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا، بس اپنی قدر کیجیے، کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے تو اتنا یاد رکھیں کہ وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا، اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ہوگی۔ پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ نہ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا ہوتی ہے، نہ ہر وہ شخص جس سے ہم بات کرتے ہیں دوست بن جاتا ہے، نہ ہر وہ شخص جو کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں محبوب بنتا ہے، اور نہ ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے مومن ہوتا ہے، کیونکہ سونے کی خوبصورتی اس کی قدامت میں ہے، دوست کی خوبصورتی اس کی محبت میں ہے، محبوب کی خوبصورتی اس کی غیرت میں ہے، اور مومن کی خوبصورتی اس کے دل میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اپنے بندے پر رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پاس دوسرا راستہ رہنے ہی نہیں دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنا حال دل سنائے، صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف محبتیں بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے حصے میں یا تو کبھی محبت آتی ہی نہیں یا آئے بھی تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے۔ اب اگر ہر شخص ہی خود کو صرف محبت پانے کا حقدار سمجھ کر بیٹھا رہتا تو سوچے دنیا کیسے چلتی، زندگی کیسی ہوتی۔ شاید اس صورت میں محبت کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بیلنس کے لیے بہت ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے حصے میں محبت پانا رکھا جاتا اور کچھ کے ذمے صرف بانٹنا، اور بانٹنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہ صرف اللہ کے خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ چاہے بانٹنا محبت کو ہو، عزت و احترام کو ہو، دھن دولت کو ہو یا اپنی کسی پسندیدہ ترین چیز کو، ہر صورت میں بانٹنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو بانٹنے کے لیے چنا ہے تو ہمت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ لوگوں کے رویوں کی بنیاد پر خود کو تلخ نہ کریں، آپ اپنے حصے کی محبت بانٹتے جائیں۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے تو مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کا راز ہمیشہ مثبت رہنے میں نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہر حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ قبول کرنے کا ہر دن خوشیوں بھرا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی دن غم لے کر بھی آتا ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کی غلطیاں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، آپ کو پچھتاوے ہوتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں یا آپ کسی کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی چیز مکمل نہیں ملتی اور یہی چیز آپ کو قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ ہر حقیقت کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک اطمینان کی سمت چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ تھام لے تو کون ہے جو آپ کو گرا سکتا ہے؟ وہ آپ کے راستے صاف کرتا جائے تو کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے گا؟ وہ رب آپ کا ساتھ دے تو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو کسے پرواہ ہوگی؟
جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل پڑ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے وہ واقف ہے۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہر نئی آنے والی مصیبت کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے جو ہماری اس مصیبت کو پلوں میں دور کر دے گا۔ بس اس کے لیے سچے اور پختہ ایمان سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں پریشانی کیسے غائب ہوتی ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں پر ایمان کی کمزوری کو دور نہیں کرتے، تبھی تو اللہ سے گلہ پہ گلہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا دعا اور اس کے مانگنے پہ غور کر لیا جائے تو ساری پریشانی ہی دور ہو جائے، پھر نہ رہے گی پریشانی، اور اللہ پر یقین اور بھی مضبوط اور کامل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھوپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک قرآن کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ آپ اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شخص سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے اور یہ کہا کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں آپ بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی پسند کے مطابق دے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب تب آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ انسان بہت بے بس پیدا کیا گیا۔ انسان سمجھتا ہے میں فلاں کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور کچھ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ تھوڑی ہی مہلت کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو اپنی کوئی وقت و طاقت ہے ہی نہیں۔ اگر اس پیدا کرنے والے کی مرضی نہ ہو تو میں تو ایک قدم بھی نہ چل سکوں۔ انسان واقعی کتنا بے بس ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، یہ سمجھنے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، کتنے سال لگا دیتے ہیں شہ رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے، انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا کام کامیاب ہو گیا تو 2 نفل میں تیرے حضور شکرانے کے ادا کروں گی، تو فرض کریں کہ اگر وہ کام آپ کا نہیں ہوا تو 2 نفل شکرانے کے نہ ادا کرنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کے 4 نفل شکرانے کے ادا کریں۔ وہ اس لیے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے آپ کے لیے اس سے اچھا کام سوچ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے اور کام میں آپ ہی کی بہتری اور خیر ہے۔ آپ صبر کریں اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر بہترین خیر آپ کو عطا کرے گا۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ ان دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کیا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں، کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں،
یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچے، تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو، اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیکون ہو جائے گا، دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں، اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دو،
وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔